چودھری لال خان مرحوم و مغفور کی بخشش و مغفرت کے لیے صلوات۔ جناب محترم بھائی ناصر خان اور سخاوت خان کی نیک شرکت کے لیے ان کے اہل و عیال کی سلامتی کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَرْضًا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ تعملون بصیر له ملک السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمان فأتيني به فأتيته بالكساء اليمان فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه
يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام صلوات قد أكملا وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك أتى الكساء فأقبل الحسن ناب الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات اللهم صل قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين عليه السلام ناب الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وثي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي سیدہ صدیقہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت پر اپنی تمام نیک سرگزشات کے لیے اس گھر کی خیر و برکت کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلم اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا
هؤلاء آل بیتی و خوصتی محمدی لامہم لامی و دمہم دمی یولیمونی ما یولیمہم و یادنونی ما یادنوہم انا حرب لمن حربہم و سلم لمن سلمہم و عدو لمن عادہم و محب لمن احبہم انہم منی و انا منہم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت نبوتي ومعدن الرسالة هم سيدة صديق فاطمة وأبوها وبألوها صلوات. بانیان مجالس مجلس ادا کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صلی محمد وعجل فرج. فقال جبرائیل یا رب اتاذنوا لی انا بتائن الارض لأکونا معاهم سادسا. فقال الله نعم قد زنت لك. فحابت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فالتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين نبي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ما أنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد وحي عليكم يقول إنما يريد الله وليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرج. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجما ذكرا خبرنا هذا في محفل من معافن أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستكبرت لهم أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا وذكرا خبرنا هذا في محفل من معافن أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا
وفيهم مامون إلا مفرج الله عما ولا مغموم إلى الجميع إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجتين. یا اللہ امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان سب کی حاجات پورا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اللہ وقد اللہ حاجت فقال علی علیہ السلام دم اللہ فزنا وسعیدنا وقذالک شیعتنا فاض وسعید فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ امن یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء. صلوات. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذکر ولی العبادہ. صلوات. ایک آدمی نے ایک مرتبہ حضرت صادق اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ جو لوگ گھر میں محافل کراتے ہیں، مجالس ادا کراتے ہیں، اس کا کیا ثواب ہے؟ کیونکہ گھر میں مجلس ادا ہو رہی ہے، میرے بعد پروفیسر صاحب چند روایاں پڑھیں گے، آپ کلام پڑھیں گے، تو میں ایک ہی روایت تاکہ آپ لوگوں کو شاہ صاحب پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے. صادق اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کی قسم، اس رب رحیم و کریم کی قسم کہ جس گھر میں غم حسین منایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ تسبیحاں چھوڑ دو، ذکر الہی چھوڑ دو اور جاؤ مظلوم کربلا کا جس جگہ جس گھر میں ورد ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. ایک روایت میں فعل شیعہ میں ہے، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں محافل علی ابن ابی طالب یا ذکر امام حسین علیہ السلام برپا کرتا ہے، عزاداری کراتا ہے، تو سید الساجدین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم 14 کی روحیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں اور ہم 14 کی روحیں ان کے گھر میں جاتی ہیں. ایک روایت کہ گھر میں عزاداری. امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں ہماری عزاداری کراتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ ہم جتنے بھی اہل بیت ہیں ہم اس کے گھر میں مہمان بن کر گئے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے ہمارے امام زمانہ ہیں، یقیناً مجالس میں آتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں رب کریم جس طرح ہمیں مولا حسین چاہتے ہیں اور امام زمانہ چاہتے ہیں، بندے کی توفیق عطا فرما. برائے شنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلندتر صلوات. جو ناطق قرآن دیا نوک سنا سے، جو ناطق قرآن دیا نوک سنا سے، پیغام وہ دنیا سے مٹا ہے نہ مٹے گا. قالون حسین ابن علی برسر صحرا، عباس نے ہاتھوں کو قلم کر کے لکھا ہے. توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل،
ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تو شبیر کے سجدے پہ ملے گی۔ انسانیت کو روپ بدلنا سکھا دیا، قطرے کو بحر تند میں ڈھلنا سکھا دیا۔ تو نے بشر کی آبلا پائی کو اے حسین، خنجر کی تیز دار پہ چلنا سکھا دیا۔ صلوات۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا عابد کا حال کیا ہوگا۔ اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ گلے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا۔ وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا یہ سوچتا ہوں۔ وہ شام جاتے ہی آنکھوں سے خون رونے لگا، وہ شام جاتے ہی آنکھوں سے خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا۔
وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے وہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جب شام میں کیا ہوگا، بہن کو دفن جب شام میں کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، مولانا صاحب تشریف فرما ہے اور میرے اعلان کے فوراً بعد آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ تمام برادران سے التماس ہے کہ جلد از جلد مجلس گاہ میں پہنچ جائیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ فاتح۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذي له خلق السماوات والأرض ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك
وخلق كل شيء فقدره تقديرا الصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وحبيبه المجتبى وعلى ابن عمه ووصيه علي بن أبي طالب الذي جعله ظهيرا ووزيرا وآله الأئمة الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الذين من ولاكم نجا ومن عداكم فيصلى سعيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ سورہ قل الاحد کی تلاوت فرما کر بیگم اچودی غلام احمد خان بیگم اچودی لال حسین و حکومت بھی مرحومہ کی روح کو سان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد میرے کریم و رحیم اللہ تمام اہل خانہ جتنے بھی ان کے مرحومین ہیں ان کے اوپر اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما یہ خرچ و خراجات مجال ذکر محمد و علی محمد کا ثواب ان کے مرحومین کی روح کے سان فرما اس گھر میں اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما میرے کریم اللہ جو بھی مشکلات رضا قدیم و صدور ہے تمام مشکلات کو آسان فرما اس بستی اس قریہ کے تمام مومنین کو وسیع طرز کے احلان عطا فرما تمام اتفاق اتحاد کی محبت کو مزید قائم فرما میرے کریم اللہ وقت کے وارث کا ظہور فرما امام علیہ السلام کے قلب مطابق و نگاروں سے راضی فرما صلوات کی زحمت فرمائے ایک دفعہ بلند آواز سے اللہ میرے محترم سامعین ہمارے مذہب میں زکوٰۃ جو ہے وہ 9 چیزوں کے اوپر واجب ہوتی ہے خمس 7 چیزوں پر ہے زکوٰۃ 9 چیزوں پر ہے جن میں سے مشہور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں جو ہے وہ پیسوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ان 9 چیزوں کے بارے میں بھی جب آپ تحقیق کریں گے دیکھیں گے تو فقط جو بچ جاتی ہے وہ گندم ہے ایسے جو واجب ہے وہ گندم ہے جو ہے کشمش ہے سونا ہے چاندی ہے اونٹ ہے گائے ہے بھیڑ ہے بکری ہے تو نہ ہمارے پاس جو ہے وہ کھجوریں ہیں نہ ہمارے پاس کشمش ہے نہ سونا اس مقدار تک ہوتا ہے نہ چاندی ہوتی ہے رہا مسئلہ اونٹ کا بھیڑ کا تو بکری کا تو وہ پہلی شرط ہی ختم ہو جاتی ہے اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو نصاب ہوتا ہے کہ 5 اونٹ ہوں گے تو پھر جو ہے وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس میں تفصیلات اپنے مقام پر لیکن اس میں پہلی شرط ختم ہو جاتی ہے وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ پورا سال ان حیوانوں کو مالک چارہ نہ ڈالے کیا شرط ہوتی ہے مالک چارہ بھوکے مر جائیں پھر وہ کون چارہ ڈالے گا نوکر تو نوکر کو اپنی جیسے ڈالے گا وہ پورا سال چارہ جو ہے باہر سے کھائیں ہوتا ہے نا جیسا پہاڑوں کے اوپر ہے یا مثلا کسی کا ادھر سے کھائیں تو یہ پہلی شادی بہت ہوگی ختم ہوگی نہیں ہمارے تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو پیچھے بچ جاتی ہے صرف گندم جو ہمارے الحمدللہ کافی بات تک پنجاب میں ہوتی ہے اب جب گندم بچ گئی اس کی 2 تفصیل ہیں آپ علاقے کے لوگ جو ہیں آپ جو اس گندم کو سیراب کرتے ہیں نہر کے پانی سے
ٹیوب ویل کے پانی سے. ہمارے پہاڑ کے علاقے میں پانی ہوتے نہیں ہے پینے کا، تو ہم نے کہاں سے سیراب کرنا ہے؟ ہم اعتماد اوپر سے ہوتی ہے. اللہ کی آنکھ سے بیج بو دو، کچھ آ گیا تو اگ آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. اب اگر ہو ہمارے جیسے پہاڑی علاقے والے، تو اس میں سے پہلے یہ گندم کا نصاب کیا ہے؟ گندم کا نصاب ہے 847 کلو. کتنا جی؟ وہ بنتا ہے 22 من. 22 من اگر گندم ہو گئی تو پہلا نصاب آ جائے گا. اگر 21 من بھی ہوئی تو نصاب نہیں آئے گا. اب اگر 22 من یعنی 847 کلو گندم ہو جائے تو اس میں سے آپ لوگوں نے دینا ہے 20واں حصہ، ہم لوگوں نے دینا ہے 10واں حصہ، کیونکہ آپ کے پانی کے بھی خرچہ ہے، ہمارا وہ تو نہیں ہے، وہ تو اوپر سے آئے گا. اگر 847 کلو یعنی 22 من گندم ہو تو اس میں سے 10واں حصہ بنتا ہے 2 من اور 5 کلو. کتنا بنتا ہے جی؟ 5 کلو. اور آپ لوگوں کو کتنا بنے گا؟ 1 من اور 3 کلو. 1 من اور 3 کلو وہ آپ نے فوری زکوٰۃ دینی ہے. سمجھ آ گیا؟ اور اب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں فرض کریں 847 کلو ہے، یہ نصاب پہلے ہے. اگر فرض کریں 900 کلو ہوگی یا 1000 من ہوگی، اب یہ نہیں انتظار کرنا کہ دوسرا نصاب پورا ہوگا تو پھر زکوٰۃ آئے گی. نہیں، اگر آپ کی 1400-1300 من ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو تقسیم کر دینا ہے 20 پہ. جو عدد حاصل ہوگا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آگے نہیں کری ہے؟ یہ نہیں آئی تو پھر بیٹھے کیوں پوچھ لینا بعد میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھے. جنہوں نے دینی ہے وہ پوچھیں گے، جنہوں نے نہیں دینی ان سے لگے رو نہیں جو دینے تو کیا کر سکتے. جو فرما رہے ہیں محترم سامعین، آج کروں محترم سامعین گفتگو میں بتاتا ہوں. سوال ہے بڑا چلے. اگر زمین ٹھیکے پہ دی گئی ہے، اب سوال، اب وہاں سے جو رقم گندم کی آ رہی ہے، کیونکہ ٹھیکہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک دفعہ ٹھیکہ ہے کہ پورے سال کا ہے، ٹھیک ہے جی. اب پورے سال میں ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو جس شخص کو دی گئی ہے وہ فصلیں گا رہا ہے. ایک دفعہ گندم کی فصل سے پیسہ لے رہا ہے اور ایک دفعہ فرض کر گنے کی ہے. تو یہ جو گندم کی فصل سے اسے پیسہ آئے گا، آپ نے دیا ₹1,00,000 کا ٹھیکہ، 50,000 روپے 6 مہینے کا بنتا، 50,000 روپے پھر 6 مہینے کا. اب آپ نے یہ پیسہ دیکھنا ہے. اب فرض کریں پیسہ آ گیا جی 2,00,000 روپے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 2,00,000 روپے آیا ہے، گندم کا نصاب تھا 22 من، ٹھیک. 22 من کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ فرض کریں 22 من کے پیسے بن گئے جی 2,00,000 روپے. تو ادھر سے پیسہ بھی آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ 2,00,000. تو اب آپ کے اوپر اس میں سے زکوٰۃ ہے. سمجھ آئی؟ اور اگر فرض پیسہ اس نصاب سے کم مل رہا ہے تو ایسے رسول میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور یہ دوسرا، خرچ اخراجات منہا نہیں کرنے، مائنس نہیں کرنے، ملٹیپلائی نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ 22 من نصاب ہو گیا، 22 من 847 کلو ہو گیا، اب میں بیج کے پیسے کس میں سے کم کروں گا، کھاد کے بھی کم کروں گا، پانی کے کم. یہ الاؤ نہیں ہے. جو آ گیا 22 من اس میں سے آپ نے چپ کر کے 1 من اور 3 کلو دینا ہے. آسان کہتا ہے، بس آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پہلے نصاب ہے. اس کے اوپر اب 1100 ہو جائے، 1200 ہو جائے، 1300 ہو جائے، آسان طریقہ، فوراً اس کو تقسیم کر دو 20 پہ. جو عدد حاصل ہو وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. صلوات محمد وعلی. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے جی. محترم سامعین، ہم نے آپ کے سامنے محرم الحرام الحمدللہ رب العالمین پروردگار ذات حق نے توفیق عطا فرمائی غدیر کے اوپر گفتگو کی. آج ہم انشاءاللہ وہ غدیر کا جو موضوع وہ معارف انشاءاللہ پھر زندگی ہوئی تو میں انشاءاللہ اس وہیں سے آگے پڑھاؤں گا. آج کی گفتگو بھی امیر المومنین علیہ السلام کے فضیلت کے عنوان سے ہے، لیکن میں آج ایک اور زاویے سے، ایک اور عرفانی پہلو سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. انسان بنی آدم جو بھی ہمارے پاس ہیں، اس کی پوری حیات کو دیکھیں تو 8,500 سال سے زیادہ نہیں ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ جتنا بھی بنی آدم ہے، اس کی اتنی حیات ہے. کلی طور پر جو زمانہ گزرا ہے اتنا ہی گزرا ہے. اس پورے زمانے میں آپ دیکھ لیں، پروردگار نے، ذات حق نے ایک ایسی شخصیت کو قرار دیا جو حد فاصل ہے، جو معیار ہے حق اور باطل کا، جو معیار ہے طہارت اور نجاست کا،
جو معیار ہے نفاق اور شرک کا، جو معیار ہے باطنوں کا اور طہارتوں کا، نجاستوں کا، اس کا معیار، اور وہ شخصیت کو امیر المومنین علیہ السلام کو حد فاصل قرار دیا۔ اس پورے 8,500 کے سال میں جو بنی آدم کی حیات طیبہ ہے، اس میں اس کو قرار دیا۔ محترم سامعین، پوری آپ انسان کی، بنی آدم کی اس ہسٹری کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک ایسی شخصیت نظر آئے گی کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے اس شخصیت کے آپ کو اس دنیا میں ملیں گے، اور سب سے زیادہ نفرت کرنے والے بھی اسی شخصیت کے ملیں گے، اور وہ ذات امیر المومنین علیہ السلام کی ہے۔ آپ دیکھ لیں پورے جتنے زیادہ علی علیہ السلام سے لوگ محبت کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے، اور جتنا نفرت بغض امیر المومنین علیہ السلام کا لوگوں کے دلوں میں ہے، اس سے زیادہ کسی کا نہیں ہے۔ پروردگار یہ کیا ماجرا کہ ایک ایسی شخصیت کو آپ نے ایک رکھا، حد فاصل قرار دے دیا، باؤنڈری قرار دے دی، دیوار قرار دے دی۔ جو اس دیوار کے پاس چلا گیا وہ طاہر ٹھہرا، جو دور چلا گیا وہ نجس ٹھہرا، جو اس کے پاس چلا گیا وہ حق پہ ہے، جو دور ہوا وہ باطل پہ ہے، جو قریب ہوا وہ مومن ہے، جو دور ہوا وہ منافق ہے۔ اور پھر اس کے بعد عجیب ایسی شخصیت میں قرار دے دی کہ پوری دنیا میں اس شخصیت سے سب سے زیادہ افراد محبت کرتے ہیں، اور اسی شخصیت سے سب سے زیادہ افراد نفرت کرتے ہیں۔ عجیب ہے۔ اور خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرا دشمن ہے، جس کے دل میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا کینہ ہے، بغض ہے، امام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا، 7 آسمان 7 زمین، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، معافی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جواہر ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ اس کی گود میں ڈال کے یہ کہو کہ علی کا بغض دل سے نکال دے، وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا، کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اور خود امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جو میرا محب ہے، جو میری ولایت کا کلمہ پڑھتا ہے، جس کے دل میں مجھ علی کی ولایت ٹھاٹے مارتی ہے، 24 گھنٹے ہر سانس میں میری ولایت کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اعتقاد رکھنے والا ہے، محبت میں اندھا ہے، اگر میں خود علی اس کے سینے پہ سوار ہو جاؤں، نیام سے تلوار رکھ نکال کر اس کی گردن میں رکھ کے یہ کہوں کہ مجھ علی کی ولایت چھوڑ دے، اب یار کی ولایت کو دل میں لیا، وہ یہ پلٹ کے کہے گا علی تیری تلوار سے 1000 بار شہید ہونا بہتر ہے، لیکن تیری ولایت نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو پروردگار یہ کیا ماجرا کہ محبت میں بھی شدید، نفرت میں بھی شدید۔ ایسے بندے مل جائیں گے آپ کو کہ جن سے کچھ افراد محبت کرتے ہیں لیکن نفرت نہیں کرتے، کچھ ایسے مل جائیں گے کہ نفرت میں شدید لیکن محبت کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام وہ محور، وہ مرکز، وہ قطب کہ پوری اس بنی آدم میں جو انسان ہے، دیکھیں سب سے زیادہ محبی قرہ زمین پہ علی علیہ السلام کے، سب سے زیادہ دشمن اس وقت وہ علی علیہ السلام۔ اور یہ پروردگار کیا وجہ ہے، کیوں علی علیہ السلام کی محبت دائمی محبت ہے، کیوں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور محبت سرمدی ہے، دائمی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی، اور جن دلوں میں یہ ولایت آ گئی اصلا نکل نہیں سکتی، اور جس قلب میں یہ ولایت نہیں داخل ہوئی کبھی آ نہیں سکتی۔ آخر کیوں؟ علی علیہ السلام کون ہے، کیا کیا ہے پروردگار کے لیے، یہ کون سا نمائندہ ہے پروردگار کا، یہ اللہ کا کیسا نور ہے کہ جس کی محبت آ جائے تو نکل نہیں سکتی، اگر اس کا بغض بیٹھ جائے تو وہ بھی نکل نہیں سکتا۔ آخر کیوں، کہاں سے ہم ڈھونڈیں گے؟ بس آج کی گفتگو اسی ضمن میں ہم نے تلاش کرنا ہے، آخر وہ جوہر کو ڈھونڈیں، آخر اس کی گہرائی میں جائیں، وہ محبت کا راز کیا ٹھہرا اور وہ نفرت کا راز کیا ہے، اس کو کہاں سے ہم تلاش کریں گے؟ تو میرے محترم سامعین، غریب شام جب مکہ میں آیا حج کے لیے
ایک ضعیفہ مستور کو پایا. کسی نے کہا تھا یہ وہ ضعیفہ ہے جو مدینے میری کی قصیدے پڑھتی ہے اور تیری تجھ سے شدید بغض رکھتی ہے, تجھ سے برات کا اعلان کرتی ہے. غریب شام نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا میں نے سنا ہے تو مدینے میری کی قصیدے پڑھتی ہے اور میرا بغض تیرے دل میں ٹھاٹے مار رہا ہے. اس نے کہا سچ سنا ہے. اب توجہ فرمائیں, کہنا آسان ہے, کس کے سامنے, وہ حاکم ہے, جان کا خطرہ ہے, لیکن عرض کیا ہے محبت میں بھی شدید, نفرت میں بھی شدید. اس وقت اس غریب شام نے کہا میں تجھے 200 اونٹ دیتا ہوں سنہری بالوں والے. اس ٹائم اگر ایک اس زمانے میں یوں سوچے ایک اونٹ سنہری بالوں والے کی قیمت سمجھے پراڈو اچھی چسی گاڑی والی, اسی کا 200 اونٹ دیتا ہوں کہ تو علی کی محبت سے بیزار کر دے, اپنے دل سے علی علیہ السلام کی ولایت محبت کو نکال دے اور میری محبت کو اپنے دل میں بسا لے. اور پھر اگلی بات کی کہا اگر علی علیہ السلام ہوتے تجھے ایک اونٹ بھی نہ دیتے. یہ وہ خود کہہ رہے اگر علی علیہ السلام ہوتے ایک اونٹ تجھے نہ دیتے. اس ضعیف عورت نے پلٹ کر عجیب بات کی غریب شام کو. اس نے کہا تو کیا کہہ رہے علی علیہ السلام ایک اونٹ. کہا علی علیہ السلام کے پاس 2 قسم کا مال ہے, ایک اپنا ذاتی مال, ایک بیت المال کا مال. اپنا ذاتی مال علی ساری زندگی غریبوں میں بانٹتا ہے, جو بیت المال کا مال ہے اس سے ایک ذرہ بھی نہیں دیتے. جی تو مجھے جو دے رہے تیرا ذاتی مال نہیں ہے, یہ مال بیت المال کا ہے. پھر جب اس نے کہا اچھا کچھ تو کر, علی کی محبت کو کم کر لے, میری محبت کو اپنے دل میں لے آ, مجھ سے جو برات کا اعلان کر دیا نفرت کو سے چھوڑ دے. اس وقت اس ضعیفہ نے کہا یہ چیز تیرے بس میں نہیں ہے جو میں اب کہنے والی ہوں. اگر تیرے بس میں ہوتی تو 7 آسمان میری گود میں ڈال دیتا, 7 زمینوں کے اندر جو جواہر ہیں, جو سونا ہے, جو چاندی ہے, جو قیمتی میری گود میں ڈال دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ علی کی محبت سے اعلان کر دے, برات کا اعلان کر دے, تو تیری بھول ہے, میں یہ کام نہیں کرنے والی. یہ کیوں آخر کون سی ایسی علی علیہ السلام کی محبت ہے کہ جس قلب میں آ جائے ادھر سے نکلتی نہیں اور جس دل میں بغض آ جائے ادھر سے جاتی نہیں. پروردگار آخر کیا راز ہے, کیوں علی علیہ السلام کی محبت دائمی ہے, کیوں سرمدی ہے, اس میں کون سا راز ہے. غریب شام کے دربار میں حجر بن عدی آیا. اس نے کہا 2 ہی راستے ہیں, یا میری ولایت کا کلمہ پڑھ یا علی سے برات کا اعلان کر, نہیں تو پھر تو شہید شہادت کے لیے تیار ہو جا. بھرے دربار میں میرے محترم سامعین میں بھی ہوتا, کوئی ہوتا, بڑا سخت موقع ہوتا ہے جب بیٹا بھی ساتھ ہو, خود بھی بندہ ہو, جان کا خطرہ ہو, سامنے ولایت ہو. ایک راستہ چننا ہے, یا ولایت یا موت. حجر بن عدی نے کہا موت کے لیے آمادہ ہوں. تو اس وقت کہا ٹھیک ہے پھر تیار ہو جا, تجھے ہم شہید کریں گے. حجر بن عدی نے کہا میری 2 شرطیں ہیں, ان کو تجھے ماننا پڑے گا. کہا کون؟ کہا پہلی شرط مجھے نماز پڑھنے دے. کہا پڑھ لے نماز. حجر بن عدی نے اسی دربار میں نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہا پالنے والا پروردگار تیری جانتی ہے آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اتنی جلدی نماز نہیں پڑھی جتنی میں آج جلدی نماز پڑھ رہا ہوں. اور میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ موت کے خوف کی وجہ سے حجر نے نماز نبی کر دی ہے. میں اس لیے جلدی نماز پڑھی, جلدی سے ختم کی. اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو شہید کر, پھر مجھے کر, پہلے بیٹے کو پھر مجھے. غریب شام کی کا انوکھی شرط. کوئی باپ ہوتا وہ یہ کہتا کہ پہلے مجھے شہید کر پھر میرے بیٹے کو, تو نے برعکس کر دیا. تو نے کہا پہلے بیٹے کو پھر مجھے کو. اس کے راز بتا حجر بن عدی.
حجر بن عدی کا اس کا راز یہ ہے، میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ جب تو چلائے گا تلوار میری گردن پہ، یہ میرا جوان بیٹا کہیں موت کے خوف کی وجہ سے علی کی محبت اس کے دل سے نہ نکل جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ میں اس سے اندھی محبت کرتا ہوں، میں اپنے بیٹے سے اندھی محبت، میں چاہتا ہوں یہ کامیاب دنیا سے چلا جائے۔ صلوات پڑھے گا محمد۔ میں چاہتا ہوں جب دنیا سے جائے اس کے قلب میں علی علیہ السلام کی محبت ہو۔ یہ جوان ہے، اس کے پھسلنے کا خطرہ ہے، کہیں یہ پھسل نہ جائے، ہمیشہ یہ کے لیے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ تو پہلے میرے بیٹے کو کہتا کہ میں مطمئن دنیا سے جاؤں کہ میرا بیٹا علی کی ولایت پہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ کون، کیوں آخر کہ جس قلب میں یہ ولایت آ جائے، جس قلب میں یہ محبت آ جائے اصلاً نہیں نکل سکتی، اور جس دل میں یہ بغض آ جائے وہ بھی نہیں نکل سکتا۔ علی علیہ السلام کی شہادت کے ٹھیک 20 سال بعد سن 60 ہجری میں جب لوگ علی علیہ السلام کی ولایت فضیلت کو کم سمجھنے لگے، بھولنے لگے، مصر نے ولایت کو اعلان کیا۔ حضرت مصر میں تمار نے کوفہ کی گلیوں میں علی علیہ السلام کے کمال فضیلت کو پڑھنا شروع کیا، اور اپنے آپ کو کسی شاعر نے شعر بھی کہا، اس کا مفہوم ہے کہ ذکر علی کے واسطے مصر سولی پہ چڑھ گئے ہیں، ذکر علی کے واسطے مصر سولی پہ چڑھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ یہ ذکر اونچائی پہ ہوتا ہے، یہ زمین پہ نہیں ہوتا، اونچائی پہ ہوتا ہے، اس لیے مصر سولی پہ چڑھ گئے کہ اونچائی سے، بلندی سے میں علی کی فضیلت پڑھوں، اور آخری خون کے قطرے تک علی کی فضیلت پڑھتے رہے۔ آخر ڈھونڈے کون سا راز ہے کہ علی علیہ السلام کی محبت ہمیشہ کے لیے ہے۔ خون کا آخری قطرہ جب مصر تمار کا زمین پہ گر رہا تو بھی ولایت کے ساتھ۔ یہ کہنا آسان ہے، آخر کون سا راز ہے، کون سا ایسی فضیلت ہے؟ ٹھیک 200 سال کے بعد متوکل کا زمانہ آیا، سب سے بڑا ستمگر، سب سے بڑا جابر، جس کے دل میں آل محمد کا اتنا بغض تھا کہ اس نے اپنی حیات میں حکم دیا کہ کربلا میں حل چلا دو۔ اس سے بڑا دشمن آپ نہیں دکھا سکتے بنی امیہ کا جتنا متوکل تھا۔ ایسا ظالم، ایسا جابر، ایسا ستمگر، اس کے دربار میں ابن شقیق آیا۔ متوکل نے کہا ابن شقیق یہ بتا، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد، پھر بھی صلوات بلند آواز سے اللہم صلوات پڑھتے پڑھتے، اگر ذہن بندہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، وہ بعد میں مومنین آ رہے ہیں، مولا کو سلامت رکھے، صلوات پڑھتے پڑھتے وہ آگے آ جائیں، جگہ بہت ہے، صلوات پڑھتے آگے آگے آ جائیں۔ دشمنان آل محمد و متوکل عباسی بے شمار لعنت، بے شمار۔ فرمائے خدا آپ کو مرور معرفت نور یقین عطا فرمائے۔ بات یاد رکھیں، یہ گفتگو ہمارا محور مرکز آج کیا ہے؟ اس راز کو ڈھونڈیں، اس علت کو ڈھونڈیں، اس ریزن کو ڈھونڈیں، کیوں علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت ہمیشہ ہے، کیوں سرمدی ہے، کیوں دائمی ہے، کہ جس دل میں آ جائے نکل نہیں سکتی، جس جگہ پہ بغض آ جائے علی کا بغض بھی نہیں نکل سکتا۔ تو ابن شقیق کو کہا متوکل نے، آپ سوچیں اپنا ذہن لے جائے ایسے ظالم کے کہ جس کا کام ہی امیر المومنین کے محبین کا خون بہانا تھا، اس سے بڑا تاریخ میں کوئی ظالم جابر ستمگر آپ نہیں دکھا سکتے۔ اس نے کیا سوال کیا؟ ابن شقیق بتا، میرے دو بیٹے تیری نگاہ میں افضل ہیں یا امیر المومنین کے دو بیٹے؟
اب کیسا سوال ہے، سامنے سے محب، جان کا خطرہ، بھرا دربار، آپ بتائیں کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ ابن شقیق نے کہا، غصہ آیا آپ کا، متوکل یہ تو کیا بےہودہ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا ذہن ہے میرے ساتھ؟ یہ کیا بےہودہ باتیں کر رہے ہیں؟ تیری عقل ٹھکانے ہے؟ دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ مجنون تو نہیں ہو گیا؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے دو بیٹے افضل ہیں یا علی کے دو بیٹے؟ ابن شقیق نے کہا، متوکل وہ دو جنت کے سردار، اس علی کے 18 بیٹے، عباس بھی اپنی مقام پر، کسی بیٹے کا کیا مقایسہ؟ ابن شقیق بھرے دربار میں کہتا، متوکل تو بھی سن لے، تیرے دسترخوان میں جو تیرے نمک خار ٹکڑے کھا کر پڑ رہے ہیں وہ بھی سن لے۔ ابن شقیق کا عقیدہ کیا ہے؟ ابن شقیق کہتا ہے، متوکل علی کا سب سے چھوٹا غلام ہے کبر، اس کی جوتیاں میری نگاہ میں تیرے بیٹے سے بھی افضل ہے۔ سنا بھرے دربار میں، کیوں علی علیہ السلام کی ولایت محمد یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس راز کو ڈھونڈیں۔ کیوں امیر المومنین کی ولایت محمد سرمدی ہے؟ محبت کیوں سرمدی ہے؟ کیوں ٹھنڈی نہیں ہو رہی؟ کیوں ہمیشہ کے لیے ہے؟ اور عجیب ہے، جس محب میں آ جائے پورا گھر اجڑ جائے گا پر ولایت سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کہنا آسان، کہا کمبر تیری نگاہ میں سب سے چھوٹا غلام علی کا، اس کی جوتیاں بھی تیرے بیٹوں سے افضل ہیں۔ اپنا عقیدہ بتایا۔ عزیزارو، آگے زمانہ چلتا رہا، پہنچا ابو علی سینا، سارے جانتے ہیں، فلسفہ، عرفان، منطق میں کتابیں لکھی۔ اس نے کی وجہ باری آئی، اتنا ذہین و فتین بندہ کہ جس نے ایک یا چند دن استاد کے سامنے گھٹنے ٹیکے، تلمس کیا۔ جب پہلے دن گیا استاد سے ایک سوال کر ڈالا، اتنا ذہین، پوچھا ایک میرا سوال ہے۔ استاد نے پوچھا، بتا ابو علی سینا کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ خود تھا، نہ زمین بچھائی نہ آسمان، تو وہ کرتا کیا تھا؟ اتنا ذہین و فتین، فلسفہ، عرفان والا استاد کے بھیجے میں سے پسینہ آیا۔ کیا جواب دے؟ اس نے کہا، جب پروردگار نے نہ زمین کا فرش بچھایا نہ آسمان، کچھ نہیں، اللہ کرتا کیا تھا؟ استاد نے ایک بار دیکھا یہ ابو علی سینا کوئی عام نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ اب اس کا استاد گھبرا گیا، پر میں ہوتا تو ابو علی سینا کو جواب دیتا، بتاتا کہ اللہ نے جب کچھ نہیں بنایا تھا 14 بنائے تھے، 14 اللہ کی حمد کرتے تھے، اللہ 14 پہ صلوات بھیجتا تھا۔ یہ کہا۔ اب ابو علی سینا سے جب پوچھا کیا ہے، اس نے کہا، جیسے محسوسات کے اندر مشاہدات ہوتا ہے، جیسے مشاہدات کے اندر محسوسات ہوتا ہے، ایسا ہے علی۔ تو وہ علی سینا سے کہا، بات واضح کریں۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ 365 دنوں میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس نے کہا، اگر کوئی رات جاگ کر قرآن سر پہ رکھ کے دعا کرے، استغفار کرے، پھر بھی لیلۃ القدر ہے۔ کوئی اپنی مسجد میں سو جائے، نو لفٹ کے بورڈ لگا کر، پھر بھی لیلۃ القدر ہے۔ اس نے کہا، کوئی مانے، پھر بھی علی ہے۔ اگر ساری دنیا نہ مانے، پھر بھی علی ہے۔ آخر کیوں؟ عیسائیوں کے بہت بڑا مصنف، اس نے 5 جلدیں امیر المومنین کی فضیلت پہ لکھی۔ کسی نے کہا، تو لکھنا چاہتا تھا تو روح اللہ پہ لکھتا، عیسیٰ پہ لکھتا، کلمت اللہ پہ لکھتا، جس نے مردوں کو زندہ کیا۔ کیوں تو نے امیر المومنین کی فضیلت میں 5 جلدیں لکھ ڈالی؟ اس نے پلٹ کے کہا، میرا کوئی جرم نہیں، میری کوئی خطا نہیں، میرا ایک ہی جرم ہے کہ میں ہمیشہ فضیلت کے پیچھے رہوں،
میں ہمیشہ کمال کو ڈھونڈتا رہا، میں ہمیشہ فضیلت کو ڈھونڈتا رہا، میں نے بنی آدم کے اندر سب کو ڈھونڈا، لیکن ساری فضیلتیں مجھے علی میں ملی۔ تو علی علیہ السلام کون ہیں؟ اس راز کو کہاں سے نکالیں گے؟ کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ تو دو سوال تھے، ایک وہ دشمن والا، ایک دوست والا، کہ جس دل میں بغض آ جائے لاکھ قرآن اٹھاؤ دشمن دوست نہیں بنے گا، اور جس دوست کے پاس آ جائے وہ کبھی دشمن نہیں بنے گا۔ آخر کیوں؟ کیا راز ہے اس میں؟ دشمنی کا راز آسان ہے، وہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا۔ دوستی کے راز کے لیے مجھے کچھ دن زحمت کرنے پڑے گی، پھر نتیجہ ملے گا۔ دشمنی کے راز کو اہل سنت اپنے بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور ہر نے لکھا کیا کہ جب علی علیہ السلام کی ولادت و بسعادت ہو گئی تو رسول اپنے صحاب کو فرماتے تھے امتحانوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولادوں کا امتحان لیا کرو میرے علی کی محبت اور ولایت کے ساتھ۔ تو اصحاب نے پوچھا کیسے امتحان لیا کریں، کیا طریقہ ہے؟ تو کہا جب تمہارے بیٹے ہوں گے، اولاد ہوگی، انہیں لے جاؤ علی کے سامنے اور پوچھو کہ اس جوان سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ عرب گھروں سے بچے اٹھا کر لے آتے تھے امیر المومنین کی بارگاہ میں اور کہتے تھے اَتُحِبُّ هَذَا الرَّجُلَ الْمُقْبِلَ، وہ سامنے آنے والے جوان کو دوست رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر بچے کے چہرے پہ تبسم آتا اس کو سینے سے لگاتے، اور اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا تو کہتے لیس من اہلک، یہ میرا نہیں ہے، جس کا ہے ادھر چلا جائے۔ اور ہر مصنف نے اہل سنت نے لکھا اس بات کو کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی آپ سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، جس کی ولادت پاک نہیں وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو بس دشمنی کا راز مل گیا۔ کیا راز ملا؟ کہ جس کی طہارت نجس ہے وہ کبھی محب امیر المومنین نہیں بن سکتا۔ پوری دنیا اس کی گود میں ڈال لیں پھر بھی علی کا محب نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس کا قصور نہیں، طہارت پاک نہیں ہے، ولادت پاک نہیں ہے، اس وجہ سے۔ لیکن دوستی کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اس میں کہاں سے راز ملے گا؟ دوستی کی کیا وجہ ہے؟ کیوں امیر المومنین علیہ السلام کی محبت اور ولایت ہمیشہ کے لیے ہے کہ جس دل میں آئے نہیں نکل سکتی؟ اس کو ہم کہاں سے نکالیں گے؟ میرے محترم سامعین، عجیب ہے، اس کو آپ سمجھانے کے لیے میں مقدمے باندھ کر نتیجہ دے کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ مختصر وقت میں آپ کو بڑی عظیم معرفت کے سمندر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ روایت ہے پیغمبر نے فرمایا حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، النظر فی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، یہ پیغمبر نے فرمایا۔ ادھر سے قرآن میں خدا کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو نہیں خلق فرمایا محض اس لیے کہ ہماری عبادت کریں۔ روح مصطفیٰ سے ہاتھ باندھ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا؟ آپ فرما رہے حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، النظر فی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ پروردگار فرما رہے ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں فرمایا مگر محض اس لیے کہ ہمارے عبادت گزار بندے بن جائیں۔ یہ کیا مسئلہ حل ہوگا؟ ادھر محبت عبادت، ادھر فرما رہے میری عبادت کرو اللہ۔ اس کو کہاں سے مسئلے کو نکالیں؟ کیسے حل ہوگا؟ آئیں پھر چلے قرآن کا سہارا لے اس مسئلے کو سمجھانے۔ یہ روایات تین آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ حب علی، سارے بولو، ذکر علی، النظر فی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت۔ ادھر سے پروردگار فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو خالق اس لیے فرمایا میری عبادت کریں۔ یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ آئیں پھر چلیں قرآن میں۔ جناب مریم 17 سال تک جنت سے کھانا آتا رہا، 1 سال نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں۔ قرآن پڑھے کیا؟ کلما داخل زکریا المیرا واجد عندہا رزقا، جب بھی جناب زکریا داخل ہوتے تھے محراب میں تو جناب مریم کے پاس کھانا پاتے تھے۔
پوچھتے تھے یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی تھی اللہ نے بھیجا ہے، ابھی ابھی جبرائیل دے کر گئے۔ اور پھر جناب مریم فرماتی تھی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب جب تک جناب مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس میں رہی 17 سال تک جبرائیل آج سے کھانے لاتا رہا۔ جب جناب جبرائیل نے روح کو پھونکا، جناب مریم کا وہ وقت آیا کہ عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اللہ نے کہا بیت المقدس چھوڑ دے۔ 11 محرم میں مانتا ہوں کہ وہ محرم کے 10 دن گزر گئے ہیں، لیکن اتنے تھکے ہوئے بھی نہیں ہو، میری محنت ضائع مت کرو، میرے ساتھ ہو، میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، تھوڑا سا شاش پہ شاش ہو۔ آوازیں گزرا پروردگار مریم بیت المقدس سے چلی جائے، پروردگار اب وقت ہے مدد کا، اب مریم کو ضرورت ہے مستورات کی۔ جب ٹھیک تھی آج سے کھانا آتا رہا، آج مشکل وقت پڑی آپ فرما رہے چلے جائیں، یہ عبادت خانہ ہے، یہ سچا کھانا نہیں ہے۔ مریم اکیلی تنہا، کوئی مستور نہیں، بیت المقدس چھوڑ کے باہر آ گئی۔ پھر چلے 16واں پارہ سورہ مریم پڑھے۔ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مستور کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ہو اٹھائے، بدن میں طاقت نہیں، کمزوری، ضعف۔ اب کیا ساتھ ہی ایک کھجوروں کا پیڑ درخت تھا، اب مریم انتظار میں، بھائی جس کے لیے 17 سال جبرائیل کھانا لاتا رہا آج بھی لائے گا۔ آج مریم کے بدن میں طاقت بھی نہیں، اٹھ بھی نہیں سکتی۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ حزی 16واں پارہ سورہ مریم، حزی بجز النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا۔ مریم یہ ساتھ جو کھجور کا درخت ہو گئے نا، ذرا سے جھنجھوڑ تو صحیح، جاگو نا یہاں میرے ساتھ ہو، اس کو ذرا جھنجھوڑنا۔ کیوں؟ تو ساکت علیک رطبا جنیا، تیری گود میں تازہ تازہ کھجور کے ٹکڑے گرے۔ ان کو پالنے والا یہ ماجرا کیا؟ جب تک عیسیٰ دنیا میں نہ آیا، جب تک مریم صحیح و سالم تھی، 17 سال جبرائیل آج سے کھانا لاتا رہا۔ آج جناب مریم کو ضرورت، اور آج خود اللہ چاہتا تو وہ کھجور کے درخت سے جو کھجوریں تھی گر کے مریم کی گود میں آ جاتی۔ ان نزاکتوں کو کون سمجھے یار، میں بڑی محنت کر، لیکن اللہ نے کہا نہیں، حسنی جھنجھوڑ، اس پیڑ کو ہلا ذرا، وہ زمانہ گزر گیا۔ یہ عیسیٰ کی ماں، یہ کلمت اللہ کی ماں، یہ روح اللہ کی ماں، ایک اور امام ہے، اس کی ماں ابو طالب کے گھر میں بیٹھی تھی۔ اللہ نے کہا چھوڑ حویلی آ میرے گھر۔ جب یہ دن ہوتے ہیں نا رجب کے، بڑی فضیلت ہوتی ہے عمرے کی، اور بڑے رش تھا، جمع غفیر، پوری دنیا اس وقت مسلمان مکے کا طواف کر رہے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے جناب فاطمہ بنت اسد اٹھی چلی، اس جمع غفیر سے گزری، اور کعبہ کی پشت سے دیوار پھٹی، بی بی اندر چلی گئی، پھر دیوار گر گئی۔ اب یہی بات لوگوں نے گھر میں جا کے مستورات کو بتائی، یہ ماجرا ہوا ہے۔ اب پورا مکہ تجسس میں، کیوں کوئی باہر سے اندر انٹر نہیں ہوا، کوئی اندر سے باہر نہیں آیا۔
اب آپ کو تجسس نہیں ہے، اگر اس زمانے میں ہوتے پھر تجسس دیکھتے کہ یہ ہوا کیا. پھر عورتیں مکہ کی مر گئی اسی تجسس میں. کیا یہ کیا راز ہے؟ ایک دوسرے کے گھر میں جا کر کے پوچھو. ابو طالب حرم چلا گیا اندر، کوئی کھانا نہیں، کوئی پانی نہیں. ایک دن سورج غروب، خاموشی. دوسرے دن فلک میں پھر سورج طلوع ہوا. اگرچہ دن 16 گھنٹوں کا تھا لیکن اس دن یہی دن اللہ جانے 36 گھنٹوں کا بن گیا. تجسس کھا گیا. یہ کیا راز؟ 2 دن گزرے، تیسرا دن گزرا، ہر کسی نے کہا بی بی تو مر گئی ہوں گی. جب تیسرا دن آیا کیا دیکھا؟ پورا مکہ انتظار میں تھا، کعبے کی دیوار پھر پھٹ گئی. کیا دیکھا؟ جناب فاطمہ بنت حسن کے ہاتھوں میں امیر المومنین تھا. مکہ کی عورتوں نے کہا فاطمہ یہ بتا 3 دن کھایا کیا، پیا کیا، سہارا کس نے دیا؟ میری مسکرا کے فرماتی ہے اب شرم نہیں آتی، جس کے گھر گئی تھی یا شخصوں سے کھانے وہی بیچتا رہا. میں جس کے گھر میں ٹھہری تھی جبرائیل لے کر آتا رہا. یہ علی کی ماں، وہ عیسیٰ کی ماں. اس کو بیت المقدس سے نکالا گیا، اس کو گھر سے بلایا گیا. کیوں پروردگار؟ اس میں راز کیا ہے؟ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ کیوں امیر المومنین کی محبت ہمیشہ کے لیے ہے. آواز قدرت مریم جب تک عیسیٰ نہیں تھا خالصتاً میری محبت تیرے دل میں ٹھاٹے مارتی تھی. جب عیسیٰ آیا محبت تقسیم ہو گئی. لیکن علی ایسا نہیں ہے. ساری زندگی علی علیہ السلام نے زندگی کے پوری 63 سال کے 1 گھنٹے کے 1 سیکنڈ کے 1000 سیکنڈ میں بھی علی کے دل میں غیر اللہ کی محبت نہیں آئی. فرمایا حب علی عبادہ، یعنی علی کی محبت اللہ کی محبت ایک ہے. اب سمجھ آئے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. محبت ایک ہے. علی کی محبت خدا کی محبت، خدا کی محبت علی کی محبت. کیوں؟ اس لیے کہ علی خالصاً للہ ہے. اصل غیر اللہ کے لیے علی نے کچھ کیا ہی نہیں. 1 سیکنڈ کے لیے کسی غیر کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرایا. جب بھی متوجہ کرایا اللہ کی طرف کرایا. جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا سے کوئی بہادری کام دیں، اپنے کیا کہتے ہیں مسل دکھاتے ہیں، طاقت کا اظہار کرتے ہیں. علی سے پوچھا یا علی جو کی روٹی کھا کر خیبر کا دروازہ اکھاڑا. علی کہہ سکتے تھے میں نہیں، کہا نہیں، ان بازو سے نہیں، ان میں اللہ کی طاقت ہے. فرمایا اس میں پروردگار کی طاقت سے میں نے یہ کام کیا ہے. علی علیہ السلام وہ واقعہ کو یاد ہے عمرو بن وہب والا کہ جب مولا علیہ السلام اس کے سینے میں بیٹھے اور پھر نار نہیں کیا، پھر اٹھے پھر کیا. کسی نے پوچھا کہا کیوں؟ کہ اس نے میری کی تھی شان میں گستاخی. اگر میں آج ایسا کام کرتا تو اللہ کے لیے ضربت نہیں تھی، وہ ضربت نفس کے لیے تھی. اور علی نے ساری زندگی اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا. اب وہ سمجھ آئے گا جملہ میرے مولا کا کیا؟ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ و بعدہ و ماہو. کہ ساری زندگی ابو طالب کے بیٹے نے کسی شے کو نہیں دیکھا، اس سے پہلے بھی خدا، اس کے بعد بھی خدا، اس کے ساتھ بھی خدا. جب توحید اس مقام پر ہوگی پھر ضربت میں وزن پیدا ہوگا. یہ وجہ تمام فقہاء فرماتے ہیں امیر المومنین کی ایک تکبیر عالمین کی تکبیروں سے بھاری ہے. کیوں؟ اس لیے فرمایا معرفت توحید. دیکھو آپ ابراہیم نبی کو دیکھ لیں، خلیل اللہ ہے، کتنا مقام، امام ہے، لیکن قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. پوچھا یہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو؟
आवाज़ कुदरत इब्राहीम यकीनी कल लियत्मअन्ना क़ल्बी, दिल मुतमईन हो जाएगा। ये मारिफत तौहीद इब्राहीम है। लेकिन जब अली से पूछा, फरमाया लो कुछ फर्क था मज़दक तो यकीना, अगर सारे पर्दे हिजाब हट जाए अली के ईमान में रत्ता पर इजाफा नहीं होगा। ये मारिफत तौहीद जब इस मकाम पर होगी तो फिर मोहब्बत, अली की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अली की मोहब्बत। हम इसलिए सारी दुनिया अली की मोहब्बत करती है, क्यों? इसलिए अल्लाह की मोहब्बत। और जब अमीर अल मोमिनीन ज़ाहिरी खिलाफत पर आए, बस मैंने गुफ्तगू को समेट दिया, जब ज़ाहिरी खिलाफत में आए लोगों ने, किसी ने हाथ चूमे, किसी ने पांव चूमा, लेकिन सासा बिन सुआन मार्फत का समंदर रखता था, उसके काल में विलायत थी, समझता था अली का क्या मैं, कोई मुबारकबाद अमीर अल मोमिनीन को नहीं दी। सीधा मस्जिद नबी पे आया, मिंबर पे हाथ रख के कहता है मुबारक हो, आज हक का जानशीन बैठेगा। क्यों? उसे पता था अमीर अल मोमिनीन की जात कौन है, जिनकी मार्फत छोड़ी थी, जिन्हें मौला अली इस्लाम का इरफान कम था, हम जैसे गुनहगार, वो अली को मुबारक दे रहे हैं। सासा बिन सुआन कोई बात नहीं की, मस्जिद नबी में आकर मिंबर को मुबारकबाद दी। और यही वजह है जब अमीर अल मोमिनीन इस्लाम मिंबर पे बैठे तो पहले ज़िना भी छोड़ा, दूसरा भी छोड़ा, तीसरा भी छोड़ा, उधर बैठे जिधर रसूल बैठते थे। अब किसी ने कहा या अमीर अल मोमिनीन, पहले आया एक ज़िना नीचे, दूसरा आया दूसरा ज़िना नीचे, तीसरा आया तीसरा ज़िना नीचे। कोई वकील होगा मेरी तईद करेगा, मुजरिम अदालत में अपने गुनाह के इतराफ दो तरीके से करता है, या जुबान से या अमल से। जो नहीं बैठे रसूल की जगह पर, उन्होंने खुद इतराफ किया हम इस काबिल नहीं है, ये हमारे पास का रोग नहीं है, इतराफ कर दिया, अमल से बताया कि इधर नहीं बैठ सकते। अली उस काबिल था, अमल से बताया मैं इधर ही बैठूंगा। ऐलान करके है इधरी, अमल से बताया कि कोई फर्क नहीं है रसूल में और मुझ में, उधर बैठ के। पर साहब थे, मुनाफिक थे, चहमगहमियां शुरू हो गई। अली ने क्या गजब कर डाला, अली ने क्या कर डाला, चहमगहमियां शुरू हो गई। अमीर अल मोमिनीन हुस्नुल्लाह, अल्लाह के काम सुन लिया, पलट के फरमाते हैं अफसोस, सदा अफसोस कि तुमने अली को नहीं पहचाना, तुमने मुझे अली की मार्फत नहीं रखी। अगर इरफान होता ऐसी बातें ना करते। फिर पलट के जुमला फरमाया, फरमाया आना वज़क़्तु क़दम अला ख़ातमिन नबुव्वा फमा हाज़िल आवाद, फरमाया पहचानो मुझ अली के दोनों कदम मोहरे नबूवत पे आए थे। एक पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, एक पे लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिस अली के कदम मोहरे नबूवत पे आ सकते हैं, ये लकड़ियों का मिंबर क्या है? फरमाया मेरा इरफान नहीं है। और फिर फरमाया उसके बाद आओ न समय तो रसूलुल्लाह मन कामा बेमकामिही वलम यअमल बेअमलिही अक़ब्बलहु फिन्नार। अमीर अल मोमिनीन फरमाते खुद मैंने रसूल से सुना, जो बंदा मुझ रसूल की जगह पे बैठ जाए और उसके किरदार, उसकी सीरत, उसके अमल से मुझ रसूल की खुशबू न आए, वो सीधा जहन्नम में मुंह के बाद जाएगा। फरमाया वल्लाह आना अल आमिल, अल्लाह की कसम मैं सबसे बड़ा आमिल हूं। क्यों? मैं बैठता हूं मोहम्मद की तरह, उठता हूं मोहम्मद की तरह, चलता हूं मोहम्मद की तरह, खाता हूं मोहम्मद की तरह, सोता हूं मोहम्मद की तरह। मेरे पूरा का पूरा जिस्म मोहम्मद है। फरमाया इसलिए मैं आकर बैठ गया हूं, लेकिन तुम नहीं बैठ सकते थे। एक दिन इस हदीस रिवायत को शाह साहब आपके माशाअल्लाह मौलाना साहब इनका काफी सारा सुन्नी कुतुब का मुताला है, सब ने लिखा कि बुखारी ने भी लिख दिया कि रसूल ने फरमाया अलीउन मिन्नी व अना मिन्हु, मैं अली से हूं, अली मुझसे है। एक दिन ये शख्स आया मस्जिद में, नबी पूछा या रसूल अल्लाह, इस बात को समझ नहीं आई, क्या मानी कि आप अली से
علی آپ سے. اب مسجد میں 3 بندے ہیں، ایک رسول، ایک امیر المومنین، ایک سائل. پوری طرح جو جاؤں گا سمیٹ رہا ہوں بیان کو. پیغمبر نے فرمایا دیکھ کون ہے؟ کہ فقط آپ ہیں. بات اوپر سے گزر گئی ہے. کہ فقط آپ ہیں، علی نہیں ہے. کہ اب دیکھ کہ فقط علی ہے، آپ نہیں ہے. کیا مانی؟ رسول کہتے ہیں یہ دنیا میں نظام چلانے کے لیے کوئی محمد بنا، کوئی علی بنا، کوئی حسن بنا، کوئی فاطمہ بنی، کوئی حسین بنا، ہم 14 کی حقیقت ایک ہے. ایک حقیقت ہے. یہ دنیا میں نظام چلانے کے لیے روپ بدل کے آتے رہے. اب سمجھ آئے گی اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. جب مولا کی حکومت آئی زہری خلافت تھی، 3 دن کے بعد جمعے کا خطبہ امیر المومنین نے دیا. ساسا بن سہان مسجد میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا علی، آپ کی ذات وہ ذات ہے جس نے خلافت کو زینت نہیں دی. خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی. آپ کی ذات وہ ذات ہے جس نے خلافت کو زینت دی ہے. فرمایا آپ کی ذات وہ ذات ہے جس نے کعبہ کو زینت دی ہے. آپ کی ذات وہ ذات ہے جس نے چاند کو، ستارے کو فخر تھا کہ آپ کی دریس پہ ٹوٹا. فرمایا کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں اتنی طاقت ہو کہ آپ کو فضیلت دے. آپ جس وجود میں گئے اس وجود کو زینت دی ہے. احمد بن حنبل اہل سنت کا بھائیوں کا امام، اس نے کہا وہ جب بھی نام لیتا تھا خلفائے راشدین کا کہتا تھا خلیفہ. جب علی علیہ السلام کا نام لیتا تھا تو سیدھا کہتا تھا علی. کسی نے کہا احمد بن حنبل کیوں ایسا نہیں کرتے؟ احمد بن حنبل نے کہا آپ وہ افراد، ان کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، خلافت نے ان کو زینت دی. لیکن علی اس سے ماں بنا ہے. علی ایسا نہیں ہے. چاچو کہ اس لیے پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی طرف علی محتاج ہو، پر ساری دنیا اللہ کے علی کے محتاج ہے. ہمارے ساری بنی آدم کو محتاج دیکھا ہے علی کی دہلیز کا، پر علی کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ آپ سمجھ آ گئی کیوں محبت امیر المومنین کی ہمیشہ کے لیے ہے. کیوں محبت خدا ہے، اور خدا کی محبت کبھی دل سے نہیں نکل سکتی. اور وہ کیوں جس دل میں آ گیا وہ شیطانیت کا ہے. وہ شیطان کی محبت بھی ہمیشہ کے لیے دلوں میں، کیوں ان کی ولادت پاک نہیں ہے. یہی ساسا بن سہان جب امیر المومنین کے فضائل کمال پڑھتا رہا، کہتا رہا کہ ہر چیز کو آپ نے زینت دی، ہر چیز کو آپ نے فضیلت دی. کعبہ کو آپ نے دیا، قرآن کو آپ نے دیا، مسجد جب ہجرت کی رات سوئے آپ نے محمد کے بستر کو زینت دی. یہ ساری فضیلت کی باتیں کرتا رہا، اور حتی آخری بات حد کر دی علامہ نقل نے. وہ فرماتے ہیں تخت پائن ہے، نیچا ہے، علی کی جوتی اس سے بھی اوپر ہے. پوچھا گیا علامہ نقل سے کیوں؟ کیا اس لیے کہ جو بھی اس سے پہلے آیا وہ پاؤں آئے، وہ جوتی آئی جس میں حق کا پاؤں بھی گیا تھا، باطل کا بھی. علی کی جوتی اس لیے تخت سے اوپر ہے کہ ہمیشہ علی کی جوتی میں حق کا پاؤں گیا ہے. علامہ نقل فرماتی ہے علی کی جوتی تخت سے بھی اوپر ہے کیونکہ ہمیشہ حق کا پاؤں علی کی جوتی میں گیا. یہ ساری جب ساسا بن سہان نے خود علی کی فضیلت پڑھی اور کہا کہ ہر چیز کو آپ نے زینت دی، کعبہ کو، بیت اللہ کو، مسجد کو، کرتے کرتے جب علی باہر نکلے، علی فرماتے ہیں ساسا ایک میری بیٹی ہے جو میری زینت ہے. ساسا نے کہا یا علی آپ سب کے لیے زینت، آپ کی زینت کون ہے؟
فرمایا وہ ہے جو ہمیں درباروں میں بچائے گی، وہ ہے جو ہمیں بازاروں میں بچائے گی۔ عزیزارو دعائے نعمہ میں جملہ پڑھتے ہم، لیت شیری اے نستقرت بک نواب العی ارض تقلک اوثرا، کاش مجھے پتہ چل جاتا زمین کے کس ٹکڑے نے پناہ دیا میرے امام کو، میں ادھر جا کے وہ مٹی اٹھا کے چومتا۔ آج جمعے کا دن تھا، امام نہیں آئے، اللہ جانے اگلے جمعے امام آئیں گے یا نہیں۔ آج کا دن گزر گیا، لیکن آج مجھے یقین ہے، مجھے پتہ ہے میرا وقت کا امام کہاں ہے۔ آج میرا امام کربلا میں ہے۔ عزیزارو اصلی دکھ تو اب شروع ہوئے ہیں، اصلی مصیبت تو اب شروع ہوئی ہے۔ اپنا ذہن ایک دفعہ کربلا لے جاؤ۔ آج سارا دن آل محمد کے لاشیں دھوپوں پہ پڑے رہے، کوئی نہیں تھا جو انہیں دفن کرے۔ آج عصر کے وقت عمر صاحب نے حکم دیا کہ لاشوں سے سروں کو جدا کرو۔ آج کا دن بڑا قیامت کا دن ہے۔ میں تو صبح کا یہ سوچ کے رو رہا ہوں، میرا پردے میں بیٹھا مولا کیوں آپ خون نہ روئیں؟ مولا آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ عزیزارو کیا کیا بتاؤں، ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم میں مقتل ساری سمیٹ کے جملے میں کہہ رہا ہوں، میں وعدے سے کہہ دوں جس بندے کا ذہن ہے نا اگلے سال تک یہ روایتوں میں طرف آئے گی۔ میں نے جو مقتل سے نقشہ کیا ہے، استنباط کیا، وہ سنیں۔ قاتل کی تلوار پہ مقتول کا خون تھا، قاتل کی تلوار پہ مقتول کا خون تھا، اور قاتل نے مقتول کے خون ہی سے اس کی بہن کی چادر سے صاف کیا۔ میں نے جملہ بڑا قیامت کا کہہ دیا، جس بندے کا ذہن ہے وہ صبح تک تڑپتا رہے گا۔ صرف سنیں، قاتل کی تلوار پر مقتول کا خون تھا، اور اس لعین نے اسی خونی سی جو تلوار میں ڈوبی ہوئی تھی نا، مقتول کی بہن کی ردا اتار کر اس سے خون صاف کرتا رہا اور کہتا رہا اب بلا غازی کو، تیرے 18 بھائی تھے نا سارے آج دشت میں سو گئے ہیں، آج تو ہماری قیدن بن گئی ہے۔ عزیزارو کتنی مظلومیت ہے امیر المومنین کی، خدا کی قسم 10 محرم 61 ہجری ان لینوں نے دن میں علی کے بیٹوں کو مارا، رات میں سیدزادیوں کو مارا۔ یہ جملہ پھر میرا سنے، میں مقتل کے جملے بڑے عجیب آج پڑھ رہا ہوں۔ دن میں انہوں نے علی کے بیٹوں کو مارا، شام غریبا انہوں نے علی کی بیٹیوں کو مارا۔ اگلا جملہ سننا ہے، خدا کی قسم دن میں علی کے بیٹوں کی لاشیں پامال ہوئی، شام غریبا علی کی بیٹیوں کی لاشیں پامال ہوئی۔ شام غریبا سیدزادیوں کی لاشیں پامال کرتے رہے۔ عزیزارو آج کا دن بڑا دکھی دن ہے، بڑی غربت کا دن ہے، بڑی مظلومیت کا دن ہے۔ آج کا دن زینب کا محرم شروع ہو گیا، آج کا دن سجاد کا محرم شروع ہو گیا۔ جتنے امام ہیں نا خدا کی قسم ان میں سے سب سے بڑا مظلوم ہے میرا مولا سجاد۔ کیوں؟ جب امامت کی دستار آئی نا سر پہ، جملہ سننا ہے عزیزارو، جو ماتمی بیٹھا ابھی نظر آ جائے گا، جب امامت کی آئی نا دستار سر پہ، سجاد نے آنکھ کھولی، پہلی آنکھ میں دیکھا نیزے کی انیب باپ کا سر تھا، اور دوسرے نیزے کی انیب پھپھی کی چادر تھی، اور تیسرا دیکھا قاتل کے ہاتھ میں سکینہ کے گوشوارے تھے۔ عزیزاروں میں کون کون سے دکھ پڑھوں، کون کون سی مظلومیت پڑھوں، کیا کیا دکھ پڑھوں۔ عزیزاروں جب سوار ہوئے نا بیبیاں اور چلا یہ قافلہ کربلا سے، انہوں نے جان کی ادھر سے گزارا جدھر شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے تھے۔ جہاں تک میری نگاہ مقتل کی روایات سنے، عزیزاروں اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھی علی کی بیٹیاں۔ جب محمل گزرے نا اس جگہ سے جدھر حسین و اکبر و عباس و قاسم کی لاشیں تھی، مقتل والے کہتے ہیں جناب زینب نے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ امام سجاد تڑپ کے فرماتے ہیں پھوپھی زینب کیوں گر گئی ہے؟
तड़प के बीवी फरमाती है सज्जाद जिस बहन के 18 भाई लाशें पड़े हो वो बहन चुप करके गुजर जाए। अज्जो को मला ज़हरा, जहां तक मेरी निगाह आओ जा रहा मुहर्रम है, आज जुम्मे का सूरज गरूब हो गया। इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ मांगो। इमाम खुद सैयद आयतुल्लाह रश्दी ने कहा या साहिब ज़मान आपके ज़हूर के लिए हम शिया क्या करें। इमाम ने फरमाया क्यों नहीं हमारी मोहसिना का जिक्र करते। उसने हाथ मार के कहा कैनात के मोहसिन आप हैं, आपकी मोहसिना कौन है। मेरा मौला तड़प के फरमाते हमारी मोहसिना का नाम ज़ैनब है, जिसने बाजारों में जाकर शादी बाजारों में जाकर खुतबे दे दे के हमें बचाए। अब जुमला सुनना है मक्तल का, देखोगे मेरी तरफ बड़ा रहोगे। अब जुमला सुनना, हाथ तो बांधे हुए थे अली की बेटियों की यूं, देखो मेरी हाथ बंदे पे वाजिब है, मैं मक्तल पढ़ रहा हूं, देखो मैं यूं बांधे थे। मक्तल के जुमले सुनना है, अली की बेटियों के हाथ बांधे थे, खुदा की कसम सामने पत्थरों का ढेर था। हर बंदे का अपना नसीब है जो जितना मातम करेगा। कोनियों के सहारे ज़ैनब ने पत्थरों का ढेर हटाया, फिर टूटी तलवारें नजर आई, टूटी तलवारें हटाई, टूटे हुए खंजर नजर आया, टूटा हुआ खंजर हटाया, रेत का ढेर नजर आया। रेत का ढेर हटा के हसरत की निगाह दे के कहती है तू हुसैन है, तू वही हुसैन है जिसे मेरा नाना मदीने में कांधों पे बिठा के मदीने की गलियों की सैर कराता था। जिस दर्द में मैं पढ़ रहा हूं मेरे साथ तो मातम करो, बड़ा मैं मक्तल आज पढ़ना चाहता हूं। तड़प के कहा अंतल हुसैन, तू वही हुसैन है। अच्छा करो, मैंने ये इमाम हुसैन की फरमाइश जुमला सुना, ये भी नहीं रिवायत आपको सुना रहा हूं। इमाम हुसैन फरमाते हैं मदीने में मेरे बचपन में इतने कदम मेरे जमीन पे नहीं आए जितने नाना की पुश्त पे आए हैं। वही हुसैन है जिसके बचपन में कदम मदीने की खाक पे काम आए थे, नाना की पुश्त पे कहाँ आए थे। वही हुसैन आज रेत में है, खून पे तड़प रहे। अब अज़ादारों अगले मक्तल की अजीब रिवायत है, जब कहा अंतल हुसैन इतनी देर में पहुंच गई 4 साल की बतूल। आप ये रोती आंखों से मेरी तायीद करोगे, बच्ची थी बच्ची, और बाप और बेटी की मोहब्बत तो आपको पता ही है। बच्ची का हक बनता था ना, रो कर कहती हो मेरा शहीद बाबा, हो मेरा 13 ज़रबों से शहीद होने वाला बाबा, हो मेरा जख्मी बाबा, उठ कर देख तेरे कातिल ने मुझे बड़ा मारा है, उठ कर देख तेरे कातिल ने मेरे गोशवारे उतारे। बच्ची का हक बनता था, फितरत का तकाज़ा, खुदा की कसम जिम्मेदारी से करो, मक्तल करो। बच्ची ने ये बातें बाद में की है, पहले एक और बात की, रो के कहती हो मेरा प्यासा बाबा, उठ कर देख एक ही रात में तेरे कातिल ने मेरी फूफी को बड़ा मारा है। ओ बाबा उठ के देख एक ही रात में मेरी फूफी की कमर स्याह हो गई। बैन करके रहो, बैन करके रहो, तड़प के रहो। 11 मुहर्रम है, इमाम ज़माना की ज़हूर की दुआ मांगो। बाबा उठ कर देख एक ही रात में तेरे कातिल ने तेरी बहन को बड़ा मारा है। हज़ारों मैं बचपन था मेरा, आज तक मुझे याद है, मैं गांव में था, एक बहनें थी, उनका जवान भाई मार गया था। जब जनाजा निकला ना, खुदा मुझे आज तक याद है, क़यामत का समा था, बहनें तड़पती थी, लोग तसल्लियां देते थे। फिर जनाजा कब्रिस्तान में आया ना, हमारे यहाँ क्या रस्म होती है, कभी बहनें पीछे नहीं आती, लेकिन उनका एक ही सहारा था, वो कब्रिस्तान में आ गई। लोगों ने कहा हट जाओ यार, फिर क़यामत के मेले हैं। इन्हें जी भर के रोने लगा। मुझे आज तक याद है, मैं कब्रिस्तान में खड़ा देखता रहा, बहनें भाई का पाँव पकड़ के कहती रही तू चला गया है, तेरे बाद हमारा क्या बनेगा, तू हमारा अकेला सहारा था, तेरे सहारे हम जिंदगी गुजारती रही। काफी देर तक बहनें बयान करती रही, लोग तसल्ली देते रहे। जब जी भर के बयान कर लिए ना, उस वक्त का अब इन्हें घर छोड़ आओ, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ हो, मुसलमानों बड़े बेइंसाफ हो, कहते हो शिया आधी रात के वक्त रोते हैं, माओ बहनों को साथ ला के, हम कोई दीवाने नहीं है। 10 दिन के थके आज भी खाक में से रो रहे, जैसे कल हुसैन शहीद हुआ। तो इस बात पे जब ज़ैनब आई ना हुसैन की लाश पे, पहला बयान किया हाय मेरा प्यासा, ज़ज्जर बिन कैद ने पहला ताज़ियाना मारा, बीबी ने दूसरा बयान किया हाय मेरा गरीब, इसने तीसरा ताज़ियाना मारा। मक्तल वाले कहते हैं ज़ैनब ने हुसैन की लाश उस वक्त छोड़ी जब कपड़े का रंग सुर्ख हो गया।
رو کے کہہ دیا اب تیری بہن شام جا رہی ہے۔ عزیزانو سچ کہتے ہیں کربلا کی خاک میں فقط علی کے بیٹوں کا خون نہیں ہے، کربلا کی مٹی میں علی کی بیٹیوں کا خون ہے، حسین کی بیٹیوں کا خون ہے۔ اب اگلا جملہ سننا ہے مقتل کا۔ اگر 4 سال کی بطول نے جو حسرت کی نگاہ دیکھی، ہمیں جناب زینب نے پوچھا بیٹی سکینہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہتی ہے پھوپھی اماں میں نے قاتل کے ہاتھ میں باپ کا سر دیکھا تھا، سینہ نہیں ذہنی حاضر نہیں ہے، بشری تقاضا تھک جانا۔ میں نے بڑی مقتل کی داد بڑی روایت سنا رہا ہوں، بچی طرف کے کہتی ہے پھوپھی میں نے باپ کے قاتل کے ہاتھ میں اپنے باپ کا سر دیکھا تھا، سینہ نہیں۔ اس وقت زینب طرف کے کہتی ہے نا خود رہنا مجھے رلا، او میری بیٹی تیرے باپ کا سینہ کربلا کی خاک میں خاک ہو گیا، او میری بیٹی سنوکھے رنگ میں گھوڑے دھو رہے ہیں اور تیرے باپ کا سینہ کربلا کی مٹی میں۔ اجو کو ملا زارا جو ابھی میں نے بڑا مسائب پڑھنا ہے، اگر آپ روتے رہو گے میں مسائب پڑھتا رہوں گا، آپ کو پتا ہے میرے مزاج کا۔ جو سنو رو کیوں رو؟ آج امام کو پکارو، امام زمانہ کو پکارو، ان سجادیوں کے دکھ ختم ہو جائے، آل محمد کا گھر بس جائے۔ شیعوں ہمیں دکھ اس بات کا، خود یہ درد دل ہے میرا، خدا کی قسم ہم شیعوں کا انتظار نہیں ہے، ہمیں انتظار ہوتا ہم بڑا پکارتے امام کو۔ مقتل پڑھیں، آج بھی شام میں علی کی بیٹی انتظار میں ہے، آج بھی 4 سال کی بطول انتظار میں، ہمیں انتظار نہیں ہے۔ اس لیے اب اگلی بات روایت کی سننا۔ جناب اب کیا جناب زینب نے کہا میری بیٹی باپ کا ہاتھ چوم لے، سر تو قاتل لے گیا، سینہ گھوڑوں نے بمال کر دیا، میری بیٹی ہاتھ کیوں نہیں چومتی؟ 4 سال کی بچی تڑپ کے کہہ دیا پھوپھی بابا کا ہاتھ لے آنا۔ زینب نے بڑا ڈھونڈا، ہاتھ نہ ملا، اوہ میں مر جاتا، اوہ میں بڑا ڈھونڈا، ہاتھ نہ ملا، تڑپ کے کہہ دیا حسین تیرا ہاتھ کدھر گیا؟ غریب رو کے فرماتا ہے وہ بھی قاتل لے گیا۔ اب اگلا جملہ سننا، سر قاتل لے گیا، سینہ گھوڑوں نے بمال کر دیا، ہاتھ قاتل لے گیا، جتنا بچ گیا تھا اسی کو بدے ہوئے ہاتھوں پہ زینب نے اٹھایا۔ یوں جملہ کو جو حسین گھوڑوں کی ٹانپوں سے جتنا بچ گیا تھا نا، اتنا علی کی بیٹی نے ہاتھوں پہ یوں اٹھا کے رو کے کہا اللہم تقبل من ھذا القربان القلیل، میرا اللہ میری قلیل سی قربانی اپنی برگاہ میں قبول کرنا۔ اور اگلا جملہ سنا، اب عقیل بنی ہاشم نے بشری تقاضا انسان اتنا ہی رو سکتا ہے عزیزارو، لیکن میں کیونکہ خود آج 11 محرم ہے، آپ کو پتہ ہے نا مصائب عاشور میں سارا دن یہ روایتیں سن سن کے روتا رہوں۔ علی کی بیٹی زینب نے اس جگہ پہ شبیر کو بوسہ دیا جدھر آج تک نانا محمد بھی نہ چوما تھا، جس جگہ آج تک نہ علی نے چوما نہ حسن نے چوما، کس جگہ پہ؟ کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھا اور رو کر کہا حسین تیری بہن شام جا رہی ہے، حسین انہوں نے مجھے اسیر کر لیا ہے، حسین میں تجھے وعدہ کرتی ہوں تیرا سجاد بچا کے لے آؤں گی، تیرا باقر بچا کے لے آؤں گی حسین۔ ارے دارو کتنا ظلم ہوا ہے حسین پہ، میرے مولا پہ، خدا کی قسم مقتل پڑے۔ یہ جملہ اے استاد انصاریان نے کم میں کہا تھا 7 ذیلحج کو، مجھے آج تک یاد ہے، حرم کی دیواریں رو پڑی تھی، انہوں نے کہا تھا جب 12 محرم اجاز امامت سے امام سجاد آئے نا کوفہ سے، آنے کے بعد بنی اسد والوں نے کہا ہم نے کچھ لاشیں دفن کر دی ہے پر ایک لاش ایسی ہے جس کی پہچان ہی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے پوچھا کون سی؟ کہا یہ سامنے لاش، غریب کہتا ہے یہ میرے بابا کی لاش ہے۔ اس وقت امام سجاد نے استاد انصاریان کا جملہ سنے، وہ فرماتے ہیں علی ابن الحسین نے بڑی کوشش کی غریب باپ کی لاش اٹھائے پر اس قابل نہیں رہ گئی تھی، فرماتے ہیں جاؤ گھر سے چٹائی لے آؤ، جس طرح مالی نہ پھول کی پتیاں چمتے ہیں اس طرح علی ابن الحسین نے 12 محرم اپنے غریب باپ کی لاش کو اٹھا کر چٹائی میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ جملہ سننے، اب میرے مولا نے
اپنے باپ کو دفن کیا. شریعت کا قانون ہے نا, جب بھی کسی کو دفن کرو اس کا چہرے کا رخ کعبہ کی طرف کرو. عزیزانو ساتھ تو ساتھ تھا نہیں, کٹی ہوئی رگیں سجاد نے کعبہ کی طرف موڑی اور قبر کے اوپر لکھا یہ وہ حسین ہے جسے مسلمانوں نے بڑا پیاسا مارا ہے, یہ وہ حسین ہے جس کی لاش پہ مسلمانوں نے جی بھر کے گھوڑے دوڑائے, یہ وہ حسین ہے جس کے بابا کا بغض ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا, انہوں نے سارا بدلہ حسین سے لیا. بس آخری روایت, اس کے بعد شبیہ ذوالجلال آ جائے گی. حکم ہوا ہے کہ ایک جملہ مقتل کا سنائیں کیونکہ شبیہ اس پر آپ جی بھر کے ماتم فرق کرنا. ہاں عزادارو, جب سارے مارے گئے نا غریب کے, کوئی نہ رہا, امام فرماتے تھے ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. منہال کہتا ہے مجھے دل میں رحم آیا, کہتا ہے میں جلدی سے بھاگا گیا عمر سعد کے خیمے میں. میں نے کہا نہیں, گھوڑے پانی پی رہے ہیں, حیوان پانی پی رہے ہیں, کیا ہو جائے گا ایک گھونٹ پانی کا دے. زہرا کے بیٹے کا آخری ٹائم میں وہ پیاس کر رہا ہے. منہال کہتا ہے عمر سعد کے دل میں رحم آیا, اس نے مجھے مشکیزہ پانی کا دیا, کہا تو لے جا. منہال کہتا ہے میں بڑا خوش ہوا, ابھی جاؤں گا مقتل میں, حسین کو پانی پلاؤں گا, رسول دعائیں مجھے دیں گے, زہرا مجھے دعائیں دے گی. منہال کہتا راستہ بڑا دور تھا, کبھی میں اٹھتا تھا کبھی میں گر جاتا تھا, کبھی اٹھتا تھا سنبھلتا تھا. کہتا آگے راستے میں مجھے شمبر مل رہا, تھکو نہیں. بڑی مقتل کی روایت ہے, کاکا نے دیکھا شمبر کے بدن میں کپ کپی تھی, اس کے ہاتھ میں آباد تھی, تازہ خون کے قطرے گر رہے تھے. اب ماتم جائے تازہ خون کے. منہال کہتا ہے یہ ظلم کیا کیا. اسے کہا شمبر کہتا ہے یہ حسین کا سر ہے, ابھی میں نے ضربے مار کے جدا کیا. منہال کہتا سر کا باتا, منہال کہتا شمبر تیرے بدن میں کپ کپی کیوں ہے. شمبر کہتا ہے منہال جب میں مارا تھا نا ضربے, ایک مستور تھی جس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ تھے, تڑپ کے کہی ہائے حسین, اور میں نے چکیے پیس کے پالا, ہائے میرا غریب حسین. آ گیا موقع کا گواہ جس نے خیام میں جا کر بتایا تھا سکینہ تیرا بابا مارا گیا.
کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، اس بے نوا کو ساری دنیا ہے رونے والی، اس بے نوا کو ساری دنیا ہے رونے والی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، سودے تو ہو چکے تھے دستار مصطفیٰ کے، سودے تو ہو چکے تھے دستار مصطفیٰ کے، زہرا تیری رضا بھی امت نے بیچ ڈالی، زہرا تیری رضا بھی امت نے بیچ ڈالی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، اس بے نوا کو ساری دنیا ہے رونے والی، اس بے نوا کو ساری دنیا ہے رونے والی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، عرش عظیم لرزا ہوئے ملک ہاتھ کانپے، عرش عظیم لرزا ہوئے ملک ہاتھ کانپے، دھیرے اجل کی عسکر اصغر نے بات ٹالی، تیرے اجل کی ہنس کر اصغر نے بات ٹالی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا لی، اس بے نوا کو ساری دنیا ہے رونے والی، اس بے نوا کو ساری دنیا ہے رونے والی، سر دے کے جس نے غیرت اسلام کی بچا
को सुगरा जब देखती थी खाली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली। उस बेनवा को सारी दुनिया है रोने वाली, उस बेनवा को सारी दुनिया है रोने वाली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली। उस बेनवा को सारी दुनिया है रोने वाली, उस बेनवा को सारी दुनिया है रोने वाली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली। हमसे गिला है पहले काबा से जाके कहिए, हमसे गिला है पहले काबा से जाके कहिए, पोशाक आपने क्यों पहनी हजूर काली, पोशाक आपने क्यों पहनी हुजूर काली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली। उस बेनवा को सारी दुनिया है रोने वाली, उस बेनवा को सारी दुनिया है रोने वाली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली। जाना तो हुर चला है मुफ्तियों को, जाना तो हुर चला है मुफ्तियों को, अंगुष्ठ दर्द है या शाफियों गजाली, अंगुष्ठ दर्द है या शाफियों गजाली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली। उस बेनवा को सारी दुनिया है रोने वाली, उस बेनवा को सारी दुनिया है रोने वाली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली, सर देखे जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली। मुट्ठी में उसके आते जागीर दो जहां है, मुट्ठी में उसके आते जागीर दो जहां है, सुल्तान करबला से कुछ मांग ले सवाली, सुल्तान करबला से कुछ मांग ले सवाली, सर देके जिसने गैरत इस्लाम की बचा ली।
صل علی محمد و آل محمد۔ تمام ماتمی حضرات، نوحہ خان اور مجلس کے شرکاء سے التماس ہے کہ اپنی اپنی ہاں جی ابھی زیارت جو ہے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اپنی السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابنا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابنا امیر المؤمنین و ابنا سید الوسیین، السلام علیکم یا ابنا فاطمۃ الزہرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا اہل البیت النبوہ، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا ابنا امیر المؤمنین و ابنا فاطمہ ام البنین، السلام علی ائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنہ من انصارک وآوانک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے تاجیل ظہور امام زمان، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، علی حق نعرہ